السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ غزہ میں سینکڑوں فلسطینی مزدور مزید ملازمتوں اور تنخواہوں میں اضافے کا مطالبہ کرتے ہوئے سڑکوں پر نکل آئے۔ محنت کش جنہوں نے 16 سال سے زائد عرصے سے معاشی مشکلات اور سخت حالات زندگی کا سامنا کر رہے ہیں، انہوں نے ریلی میں حصہ لیا تاکہ حکام اور مقامی کاروباری اداروں سے حقیقی حل کے لیے پرزور اپیل کی جائے۔ محصور میں ٹریڈ یونین ایکشن فرنٹ کے عبدالکریم الخالدی نے سنہوا نیوز ایجنسی کو یہ بات بتائی۔ غزہ کے شمال میں بیت اللاہیہ کے ایک کارکن سمیع المصری نے کہا ہے کہ برسوں سے جاری اسرائیلی ناکہ بندی اور اندرونی فلسطینی تقسیم نے غزہ کی معاشی جدوجہد کو مزید گہرا کر دیا ہے۔ اسرائیلی ناکہ بندی کے نتیجے میں غزہ میں نصف سے زیادہ فلسطینیوں کے پاس آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ عالمی ادارہ صحت WHO نے آج جمعے کے روز کہا کہ کووڈ-19 اب عالمی صحت کی ہنگامی صورتحال کی نمائندگی نہیں کرتا ہے۔ اس وبائی مرض کے خاتمے کی طرف ایک بڑا قدم جس نے تقریباً 7 ملین سے زیادہ افراد کی جان لے لی ہے، عالمی معیشت کو درہم برہم کر دیا ہے اور کمیونٹیز کو تباہ کر دیا ہے۔ WHO کی ہنگامی کمیٹی نے آج یہ میٹنگ کی اور اقوام متحدہ کی ایجنسی کو بین الاقوامی تشویش کی پبلک ہیلتھ ایمرجنسی کے خاتمے کا اعلان کرنے کی سفارش کی، جو 3 سال سے زیادہ عرصے سے جاری ہے۔ متحدہ عرب امارات نے موجودہ صورتحال سے متاثرہ ہزاروں سوڈانی خاندانوں کو فوری مدد فراہم کرنے کے لیے ایمریٹس ایئر لائنز کے ذریعے 30 ٹن بنیادی خوراک کے سامان کی پہلی کھیپ سوڈان بھیجی ہے۔ متحدہ عرب امارات ان اولین ممالک میں سے ایک ہے جنہوں نے متحدہ عرب امارات کی قیادت کی ہدایت کے تحت سوڈان کو براہ راست امداد بھیجی ہے اور سوڈانی عوام کی حمایت اور بین الاقوامی امدادی کوششوں میں تعاون کرنے کی ان کی مستقل کوششوں کے ایک حصے کے طور پر یہ کام انجام دیا گیا ہے۔ متحدہ عرب امارات کے کیریئر اتحاد ایئر ویز اور ایمریٹس ایئر لائن نے ایک قسم کا پہلا انٹر لائن معاہدہ کرنے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں۔ آج UAE ایئر لائنز نے ایک مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے جو ان کے انٹر لائن معاہدوں کو وسعت دیتا ہے، جو کہ عربین ٹریول مارکیٹ میں ہوا تھا، جس میں دونوں ایئر لائنز کے نمائندے موجود تھے۔ مفاہمت کی یادداشت کے تحت ملک کا سفر کرنے والے مسافروں کو ایک امارت میں پہنچنے اور دوسرے سے روانہ ہونے کا اختیار حاصل ہوگا۔ سروس کے لیے کوئی اضافی ہوائی کرایہ نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب متحدہ عرب امارات کی 2 پروازیں ایک ٹکٹ۔ امارات اتحاد نے انٹر لائن ڈیل کا اعلان کیا۔ چونکہ 2023 کا حج سیزن قریب آ رہا ہے، سعودیہ گروپ جس کی نمائندگی سعودیہ فلائی ایڈیل اور سعودی پرائیویٹ ایویشن نے کی ہے، انہوں نے اپنے حج آپریشن پلان کا اعلان کر دیا ہے، جس میں دنیا بھر کے عازمین حج کے لیے 12 لاکھ سے زیادہ نشستیں مختص کی گئی ہے۔ سعودیہ گروپ میں حج اور عمرے کے CEO عامر نے کہا، حاجیوں کی نقل و حمل کے لیے 12 لاکھ سے زائد نشستیں مختص کرنا اس سال کے منصوبے کی سب سے نمایاں خصوصیات میں شامل ہے۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ جوازات کی جانب سے سوڈان سے آنے والے سوڈانی وہاں مقیم ایسے غیر ملکی جن کے پاس سعودی عرب کا ویزا یا اپنے ملک کا پاسپورٹ وغیرہ نہیں ہے، ان کے لیے امیگریشن کے خصوصی انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ عاجل نیوز کے مطابق سعودی محکمہ پاسپورٹ اینڈ امیگریشن جوازات کی جانب سے بندرگاہ اور دیگر مقامات پر سوڈان سے آنے والوں کی سہولت کے لیے خصوصی کاؤنٹرز قائم کیے گئے، جہاں مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے افراد کا ڈیٹا اکٹھا کر کے سعودی عرب میں ان کے سفارت خانوں سے رجوع کیا جاتا ہے۔ مملکت میں موجودہ مختلف ممالک کے سفارتکار اپنے شہریوں کی شناخت کر کے انہیں ہنگامی بنیادوں پر ایمرجنسی سفری دستاویزات فراہم کر رہے ہیں، جس کی بنیاد پر انہیں سعودی عرب کا فوری انٹری ویزا جاری کیا جا رہا ہے۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوغان نے کہا ہے کہ ہم بطور آپریشنل ہتھیار گلوبل طاقتوں کے ہاتھ میں آئے ہوئے بعض جرائد کو ترکیہ کی داخلی سیاست میں دخل اندازی کی اجازت نہیں دیں گے۔ صدر اردوغان نے سوشل میڈیا سے جاری کردہ پیغام میں بیرونی ممالک کے بعض جرائد کی طرف سے انہیں ہدف بنائے جانے پر رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت ہم ایک ایسا ترکیہ ہے جس نے سیاسی، سفارتی اور عسکری کارروائیوں کے ساتھ دہشت گرد تنظیموں پر دنیا کو تنگ کر دیا ہے۔ چین نے کہا ہے کہ CIA سالوں سے دنیا بھر میں اور منظم شکل میں کمپیوٹر ہیکنگ کر رہا ہے۔ چین کے کمپیوٹر وائرس کے خلاف جدوجہد کے قومی ادارے کی جاری کردہ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ CIA نے چین سمیت اپنی موجودگی میں متعدد ممالک میں سائبر حملے کیے اور خفیہ معلومات چرائی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ CIA نے 50 سے زائد ممالک میں حکومت کا تختہ الٹنے کے جرائم میں کردار ادا کیا ہے اور حکومت پر حملے کے لیے متعدد سازشوں میں شامل رہی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ CIA سائبر دنیا میں قائم کردہ حاکمیت کو استعمال کر کے دیگر ممالک کی کمپیوٹر ہیکنگ کی اور خاص طور پر انفراسٹرکچر، تنصیبات، فضائی و خلائی شعبوں، سائنسی تحقیق کے اداروں، پیٹروکیمیا، انٹرنیٹ کمپنیوں اور حکومتی اداروں کو نشانہ بنا رہی ہے۔
روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے ان میڈیا رپورٹس کا جواب دیتے ہوئے، جن میں ہندوستان اور روس کے درمیان کرنسی پر دو طرفہ تجارتی مذاکرات کی معطلی کا دعویٰ کیا گیا تھا، کہا کہ وہ یہ چیز ہے جس پر ابھی بات ہو رہی ہے، اس وجہ سے کہ روس کے کھاتوں میں اربوں روپے جمع ہو چکے ہیں ہندوستانی بینک، جنہیں دوسری کرنسی میں منتقل کرنے کی ضرورت ہے۔ روس کے وزیر خارجہ نے ایک میڈیا بریفنگ کے دوران یہ بات کہی۔ جہاں تک روپے کا تعلق ہے، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کیونکہ ہم نے ہندوستانی بینکوں میں کھاتوں میں اربوں روپے جمع کیے ہیں اور ہمیں اس رقم کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ ہندوستان اور چین کے تعلقات کو لے کر وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے ایک بڑا بیان جاری کیا۔ انہوں نے گوا میں جاری شنگھائی تعاون تنظیم کی میٹنگ میں کہا کہ ہندوستان اور چین کے تعلقات معمول پر نہیں ہیں اور جب تک سرحد پر امن نہیں ہوگا وہ نارمل نہیں ہوں گے۔ پی ٹی آئی کے مطابق جے شنکر نے اپنے چینی ہم منصب ریاستی مشیر اور وزیر خارجہ کین گینگ کو مشرقی لداخ سرحدی تنازع کو حل کرنے اور لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر امن برقرار رکھنے کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے اپنے پاکستانی ہم منصب بلاول بھٹو زرداری کو دہشت گردی کی صنعت کا فروغ دینے والا اور ترجمان قرار دیا۔ جے شنکر کا یہ تبصرہ گوا میں شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کے وزراء خارجہ کی میٹنگ کے بعد سامنے آیا۔ ایس جے شنکر نے کہا کہ بھٹو زرداری شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ملک کے وزیر خارجہ کے طور پر آئے ہیں، یہ کثیر الجہتی سفارتکاری کا حصہ ہے اور ہمیں اس سے زیادہ کچھ نظر نہیں آتا۔ دہشت گردی سے اجتماعی طور پر نمٹنے کے لیے پاکستان کے مطالبے پر وزیر خارجہ نے کہا کہ دہشت گردی کے متاثرین دہشت گردی پر بات کرنے کے لیے اس کے مجرموں کے ساتھ نہیں بیٹھتے۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ حکومت انتخابات پر سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مان رہی، پوری قوم عدالت عظمیٰ کے ساتھ یکجہتی اور آئین کی سربلندی کے لیے کل باہر نکلیں۔ جمعے کو زما پارک لاہور سے ویڈیو خطاب میں اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کا کہنا تھا کہ میں ساری قوم سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ فیصلہ کن وقت ہے، آپ کو باہر نکلنا پڑے گا۔ کل شام 5:30 بجے 1 گھنٹے کے لیے گھر سے باہر نکلیں اور ایک مخصوص جگہ پر اکٹھا ہو کر سپریم کورٹ اور چیف جسٹس کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کریں۔